اور کھجور کا تر و تازہ درخت ہے، اسے آپ پکڑ کے ہلائیے اور کھجوروں سے لطف اندوز ہوں. فکلی وشربی وقرری عینا، یہ کھجوریں آپ کھائیں، یہ پانی آپ پئیں اور بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور اگر کوئی قوم میں سے آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، یعنی کوئی شخص، تو آپ کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی، میرا تو روزہ ہے. تو اب جواب جو ہے یہ بچہ خود دے گا. چنانچہ یہی ہوا جب وہ بستی میں تشریف لائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں تھے. تو جب آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے آپ کو تانے دیے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ تمہیں بتائے گا میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ اس سے پہلے کہ حضرت مریم کچھ فرماتی، حضرت عیسیٰ نے یعنی بلند آواز سے فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، ما دمت حیا، جب تک کہ میں حیات ہوں، وبرم بوالدتی، اور میری والدہ انتہائی پاک دامن ہیں اور انتہائی پاکیزہ ہیں. اور یوں یعنی انہوں نے اپنے نبی ہونے کا بھی اعلان فرمایا اور حضرت مریم کی پاک بازی کا بھی اعلان کیا. اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد کا انتخاب کرے یا اس کے کوئی اولاد ہو. وہ تو جو کچھ چاہتا ہے وہ کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اس کی حکم کے تابع ہے سب کچھ، تو سب اس کی ملکیت ہے. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی ان کے گروہوں میں اختلاف ہو گئے وہاں پر اس وقت. تو اس کے بعد فرمایا کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، کہ ہم زمین کا وارث بناتے ہیں اسے جو زمین پر ہے اور ہماری طرف ہی سب کو آنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک سچے نبی تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ تم لوگ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اذ قال لأبیہ لما تعبد ما لا يسمع، ایسے بتوں کی عبادت کا فائدہ جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصرون، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے کوئی مدد کر سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہ اے چچا، اصل میں آزر جو تھا یہ ان کا باپ نہیں تھا. فرمایا کہ اے چچا، شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تو رحمان کا نافرمان ہے. پھر فرمایا کہ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق عطا فرمایا، ہم نے انہیں یعقوب دیے، اور پھر وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان سب کو نبی بنایا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا. پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ وہ انتہائی مخلص نبی ہیں، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ انتہائی مخلص نبی ہیں. اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، واذکر فی الکتاب اسماعیل، کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. وہ کیا ہیں؟ ان کے وعدے کی صداقت یاد کرو، اور وہ ایک سچے نبی ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، وہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ادریس کو یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ، کہ وہ سچے نبی تھے، وہ صدیق تھے اور ان کا مکان بہت بلند تھا. پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور ومن ذریت آدم، یہ حضرت آدم اور حضرت نوح ان کے سرخیل ہیں.
ہم نے ان سب کو راہ دکھائی، ان سب کو چن لیا، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام میں سے۔ پھر فرمایا کہ کفار کا حال یہ ہے کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں اور یوں جہنم کے ایک وادی میں جا گرتے ہیں۔ اس کے بعد پارے کا 8واں رکوع چلتا ہے، اس میں پھر وہی بات جس پر انسان کو حیرت ہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے اٹھوں گا، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے اٹھے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم کا 9واں رکوع یعنی آتا ہے، اس میں فرمایا گیا کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ ڈرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈر سنائیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالا جائے، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے جو ہے اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو نبوت کیسے ملی، پھر حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ کو کس طرح تسلی دی گئی کہ آپ ہی غالب آئیں گے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غالب آئیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد سامری نے جو مسئلہ کیا اور جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تو اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ہارون کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہوا کہ حضرت ہارون نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا، اس کا ذکر ہے 14ویں رکوع میں۔ 15ویں رکوع میں یعنی یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید ولا تعجل بالقرآن، قرآن مجید کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، وہی کے ختم ہونے کا انتظار فرمائیں اور اپنے رب سے علم میں زیادتی کی دعا فرمائیں۔ پھر حضرت آدم کا مسئلہ جو ہے اسے بہت واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم سے جو کچھ ہوا وہ بھول چوک تھی، ان کا ارادہ نہیں تھا، یعنی ارادتاً یہ نہیں ہوا، یعنی حضرت آدم کی عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ کس طرح حضرت آدم جنت سے باہر تشریف لائے، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ شیطان ان کا اور ان کی زوجہ کا دشمن ہے۔ اب یہ سب کچھ جب یعنی بیان فرما دیا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو کفار ہیں ان کے کہنے کہ آپ پرواہ نہ کریں، ان کے معاملات میں آپ صبر فرمائیں اور اللہ کی تسبیح کریں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صحیح رستے پر کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔